کچھ لوگ وسیلے کو نہیں مانتے، جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ 50 نمازیں پڑھیں، اور جو وسیلے کو مانتے ہیں وہ 5 نمازیں پڑھیں، وہ قبلہ کی طرف منہ بھی نہ کریں۔ یہ قبلہ بھی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے بنا ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ کہ می وریا کستوریاں دا جدو یار نے زلفاں نچوڑیاں، قبلہ اُدے بنسی سائم جدے یار نے زلفاں موڑیاں۔ قربان جائیں، ایک بہت خوبصورت بات ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 2 میں ہے، صفحہ نمبر 900 ہے۔ اس کے علاوہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی فہم دین جلد 100 دے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے، صفحہ نمبر 222 پر۔ اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں میں بھی آپ کو بات مل جائے گی۔ حافظ اکرم نعیمی صاحب نے سبق آموز کتاب کے اندر صفحہ نمبر 13 پر اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہلاک المال وجال عیال فد لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مال ہلاک ہو گئے اور ہمارے اہل و عیال بھی پیاسے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا کرے۔ اب غور کریں، کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ ہر دکھ تکلیف لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ محبوب کے ہاتھ اٹھ جائیں، ہاتھ کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ محبوب اشارہ کرے تو سورج عصر کے ٹائم واپس آ جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آیا تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے مانگو، بلکہ قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھایا، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو بادل آ گئے، پہاڑوں کی طرح بادل آ گئے۔ ابھی حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے، بارش شروع ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جب حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے تو حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے کہ اجابت کا سیرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا سیرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے، نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، شب روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے 5 تن کا گھرانہ ملا ہے، میں اپنے مقدروں پہ قربان جاؤں، جسے یار کا آستانہ ملا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن بھی بارش ہوتی رہی،
یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہی آدمی یا اس کے علاوہ کوئی اور صحابی کھڑا ہو گیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو یہ بارش ہمارے لیے نقصان دہ ہے، قربان جائیں۔ میں نے کہا بات بہت پکی، کیونکہ مانگی مصطفیٰ نے ہے، اب مصطفیٰ ہی کہہ دیں یا اللہ بس کر دیں، قربان جائیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اب میرا کام مانگنا تھا، رب کا کام برسانا تھا، اب تم جانو تمہارا رب جانے، بلکہ نہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا دیے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم احوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر نہ ہو، ہمارے ارد گرد ہو، فما یشیرو بیدہ الی ناحیۃ من السحاب الا فرجت۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے جدھر جدھر حضور علیہ السلام اشارہ کرتے بادل پھٹتے جاتے، یہاں تک کہ مدینہ شریف کے ارد گرد وہ بارش 1 مہینہ بارش ہوتی رہی۔ جو بھی مدینہ شریف میں آتا بارش کا ذکر کرتا، کاش ہمارے مشکل میں دامن مصطفیٰ کو تھامیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، قربان جائیں۔ حضور علیہ السلام کی وہ بارگاہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی پریشانی لے کر آ جاتا ہے، پریشان ہو کر آتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کرم نوازی فرماتے ہیں۔ محمد علی زہری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وہ بارگاہ ہے، جو بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو سوالی آتا ہے، در پہ آئے جو سوالی نہ جھولی بھرے، دست و سرکار کو یہ گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ ہے ہمارا مضبوط فرمائے۔ کاش ہم ہر مشکل میں دامن مصطفیٰ کو تھامیں، حضور علیہ السلام کو یاد کریں، قربان جائیں۔ آج کمی ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے، اگر ہم حضور علیہ السلام کو پکاریں تو اللہ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی کرے جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو دل کے ساتھ ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔